یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش میں لگا رہے، وہ مسلسل اس بات کی کوشش کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اپنے نفس سے اس حوالے سے مقابلہ کرتا رہے کہ لوگوں کے حقوق سے انسان کو پاک رہنا ہے، لوگوں کے ظلم سے پیچھے رہنے کی کوشش کرے، چاہے ظلم کسی طرح کا بھی ہو، باتوں کے ذریعے ہو یا عمل کے ذریعے ہو۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ ان چیزوں سے، ان کاموں سے غافل ہے جو ظالم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ان کا معاملہ اس دن کے لیے مؤخر کر رہا ہے جس دن آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جائیں گے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے لیے بھی حرام کیا ہے اور آپ سب کے لیے بھی حرام کیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ امام مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے بندو، سب سے زیادہ بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دے کہ وہ دوسروں پر ظلم کرتا جائے، ان کے حقوق کو غصب کرتا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں سامنے آئے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اے مسلمان، یاد رکھنا کہ آپ کا سب سے بڑا کام، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اس دن کے لیے اسے تیار کرو جس دن بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے، باپ سے، بھائیوں سے، بیوی سے دور بھاگے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اس دن ہم عدل والے میزانوں کو نصب کریں گے، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا برائی ہو تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ حقیقی مفلسی یہ ہے اور سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ اے اللہ کے بندے، تجھے خیر کی توفیق تو ملے اور نیکیوں میں مقابلہ کرنے کی توفیق بھی ملے، مگر تو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ لوگوں کے حقوق تمہارے ذمے ہوں، تم نے ان کے اوپر ظلم کیا ہو۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، جس نے کسی بھائی کے اوپر ظلم کیا ہو، اس کے عزت کے اوپر یا کسی اور حوالے سے اس پہ حملہ کیا ہو، اس کو چاہیے کہ آج ہی اس کے ساتھ معاملہ اپنا درست کرے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوئیں تو ظلم کے برابر نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ہی نہ ہوئیں تو مظلوم کی برائیوں یا گناہوں کو لے کر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہی وہ کامل مفلسی ہے کہ جب حقوق والے آ کے آپ کی نیکیاں لے جائیں گے یا آپ کی کمر کے اوپر اپنی برائیوں کو لاد دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا، ہمارے ہاں تو مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس کوئی درہم بھی نہ ہو اور اس کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حقیقی مفلس وہ ہے جو میری امت میں سے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوں گے اور زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن حال یہ ہوگا کہ اس کو اس نے برا کہا ہوگا، اس کے بارے میں اس نے تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اور پھر اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں یا ہو گئیں، سارے مظالم ختم کرنے سے پہلے، تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔